سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں. میں نے عرض کیا آپ بیٹھیں گے تو نعرے ختم ہوں گے, بیٹھ جائیں. سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں. سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں. غلامی رسول میں تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں آپ بیٹھیں گے تو خطاب شروع ہوگا, بیٹھ جائیں. خطاب شروع ہوا چاہتا ہے, آپ کی دیر ہے, بیٹھ جائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے, سارے پڑھیے. الصلاۃ والسلام. اس کو اس سائڈ پہ کر لیں. کھولیں ذرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے عزیز دوستو سنیے جناب, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ حضرات کو تقریر نہیں سننی, صرف ویڈیو چاہیے. تو پھر اچھا تھا میں 2-4 ویڈیوز آپ کو بھیج دیتا. آپ بیٹھیں جی. اور یار آپ کو اتنی دفعہ بزرگوں نے کہا بیٹھ جائیں, یہ تو مناسب ہی نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہ سنیں. اب کوئی دوست کھڑا نہ, آپ بھی بیٹھ جائیں جی, بڑی مہربانی. اتنی دیر تو لگاتے نہیں بات, آپ لوگ جلدی بیٹھیں جی. آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے لوگوں کو تکلیف ہوتی. بیٹا آپ بیٹھ جاؤ. او بھائی موبائل والے دوست نیچے بیٹھ جاؤ. شاباش شاباش, آپ لوگ بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ موبائل اونچا نہ کریں. آپ کو یہ دوست دے دیں گے جی, جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو دے دیں گے سارے انشاءاللہ. لو جی وعدہ ہو گیا. اب آپ درود شریف پڑھیں سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب کچھ ٹھیک ہے جی. اب آپ بھی تشریف رکھیں ماشاءاللہ. سب کمیٹی والے بھی مطمئن ہو جائیں جی. آپ کا سارا ان کی حدت ہے تو وہ طبیعتوں پر اثر کرتی ہے, اور سب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چند ایک گزارشات مختصر وقت میں عرض کرنی ہے. گفتگو اس کو بند کر دیں جی. گفتگو ایک تسلسل سے جاری ہے. فضیلت الشیخ حضرت صاحبزادہ پیر مشتاق احمد شاہ صاحب نے اور عالی مرتبت حضرت علامہ محمد دین سیالوی صاحب نے آپ سے گفتگو کی. اسی تسلسل میں چند ایک گزارشات.
آپ کی خدمت میں میں نے بھی عرض کرنی ہے. یار یہ آپ 2-4 لوگ ہیں. عزیز الرحمان صاحب آپ آ جائیں ادھر, بیٹھ جاؤ جی. یہ کمیٹی والے بھی مہربانی کرو یار, اب اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے, بس کر دیں آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ تو اتنے پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. چھوڑ دیں ساری چیزیں جی, اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. نہیں جی ہن نہیں کسے بولنا, ہن میں اکلے ہی بولنا جی, میں نہیں جی بولن دینا. نہیں یہ شراکت داری بالکل قبول نہیں. آپ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں جی, بیٹھ جائیں جلدی سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ برکت عطا فرمائے. 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ توجہ فرما لیں. میں بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں, اور صرف ان بزرگوں کا ارشاد تھا تو آپ کی زیارت کا اللہ نے موقع بنا دیا, حاضر ہو گیا. ورنہ باتیں وہی ہیں جو سارے لوگ کرتے رہتے ہیں. میں بھی اسی تسلسل سے انہی گزارشات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انسان کی نا کچھ ضروریات ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے. جیسے اس نے کھانا ہے, اس نے پینا ہے, اس نے سونا ہے, اس نے کچھ وقت کے لیے آسودگی حاصل کرنی ہے, سستانا ہے. یہ انسانی ضروریات ہے. آپ اگر 24 گھنٹے مسلسل نیند پوری نہیں کرتے تو آپ کے لیے اگلے دن کا سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسلام نے جو روزہ رکھا ہے تو اس میں صرف ایک ٹائم آپ کو کھانا چھوڑنا ہے, دوپہر کا. صبح بھی آپ سحری کرتے ہیں, شام بھی. کیوں کہ انسان کو مسلسل اگر کھانے سے روک دیا جائے تو اس کی طبیعت زیادہ نڈھال ہو جاتی. یہ ضروریات ہیں. اور بھوک لگ جائے یا کوئی بھی طبی حاجت انسان کو درپیش ہو تو وہ بے سکون رہتا ہے, قرار حاصل نہیں کر پاتا. اسی طرح انسان کے وجود میں نا اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ضرورت بھی رکھی ہے. یہ اس کی طبیعت کا طبی تقاضا ہے کہ وہ عبادت کرنا چاہتا ہے. آپ تاریخ انسانیت کو پڑھیں تو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے رہے, درختوں کے سامنے جھکتے رہے. معاذ اللہ چاند اور سورج کو لوگوں نے معبود بنائے رکھا, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انسان موجود ہو اور پھر وہ کسی کے سامنے جھکے نہ. اور کچھ نہ ہو تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو ہی معاذ اللہ اپنا خدا بنا لیتے ہیں. لیکن بہرحال کسی نہ کسی کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں, کسی نہ کسی کے سامنے پسپا ہو جاتے ہیں. انسان طبی طور پر کہیں جھکتا ہے, عبادت چاہتا ہے اور دعاؤں کا سلسلہ چاہتا ہے. اگر یہ چیز نہیں ملتی تو بندہ بے قرار رہتا ہے. یہ جو آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں نا, علم بھی ہے, پیسہ بھی ہے, ڈگری بھی ہے, گھر بھی کشادہ ہے, نام بھی ہے, لیکن پھر بھی بور ہیں, بے قرار ہیں, پریشان ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح مطالبہ کرتی ہے ذکر کا, عبادت کا, تنہائی کا, کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں اکیلے میں حاضر ہونے کا. وہ کام ہم کرتے نہیں. تو ہمارا جو دل ہوتا ہے, روح جو ہوتی ہے وہ پیاسی رہ جاتی ہے. اس کے اندر وہ جو تڑپ ہوتی ہے وہ ہمیں بے چین کرتی ہے. انسان جو پیدا ہوا ہے تو یہ تڑپتا ہے, پیدا کرنے والے کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہے. یہ نہ مقصد حیات چاہتا ہے, اپنے رب کو پانا چاہتا ہے. یہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, غریب ہو یا امیر ہو, دل کے کسی نہ کسی نہا خانے میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ میری نہ میرے پیدا کرنے والے سے, میرے مالک سے, مجھے نوازنے والے سے میری ملاقات ہو. اور آپ خوش ہوں گے بات سن کے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. یعنی اس شوق کو پیدا کرنا, اپنے دل کے اندر یہ لگن پیدا کرنا کہ اس سے ملنا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں آئی تھی اور انہوں نے آ کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک زمانے سے ہم سجدے کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ جہاد میں جا کے جانیں بھی قربان کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے.
بھائی جان آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا۔ آپ پریشان نہ ہوں جی، یہ کلاس ورک ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہیں گی، اور یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا ذرا موسم کا اثر ہے، ان کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کوئی اپنے دل میں کسی قسم کا غصہ محسوس نہ کرے۔ اتنی دقت کے اندر دوست بیٹھے ہیں اور اتنا پسینہ لے رہے ہیں، تو تھوڑا بہت اٹھنا، آنا جانا، بات کرنا، ویسے ہی انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو کہہ رہا ہوں یہ پیار سے کہہ رہا ہوں، اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی کسی شخص کی بارے میں آپ اپنے دل میں بوجھ نہ بٹھائیے گا، نہ سویرے ایک یا جے کہ ساڑھے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں۔ یہ خوبصورت ماحول ہے اور خوبصورت محفل ہے، اور ہر چیز بڑی عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ بس آپ میری طرف دیکھیں جی، ہاں چھوڑیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عزیز دوستو، صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں جب عرض کیا نا کہ ہمارا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، یہ شوق بڑا پیارا ہے اگر پیدا ہو جائے تو۔ ہمارے اندر شوق تو ہوتے ہی ہے نا، اور کوئی نہ ہو تو فوٹو کا ہی ہوتا ہے۔ یعنی مجھ سے اب دوست مجاہدہ پوچھتے ہیں نا جی کوئی عمل بتائیں، تو میں کہتا ہوں 30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ دیکھیں میں کتنی دور سے آیا ہوں، پھر بھی موبائل دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے۔ کتنا کوفت والا مسئلہ ہے۔ اور بھائی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ عزیز بھائی بات پر توجہ فرمائیں آپ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ حضور اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے درد سے آ کے بات، جذباتی نعرہ نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، داد لینے کے لیے، کوئی اچھا شعر نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے جذبات کا جب اظہار کیا نا کہ مالک سے ملنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں، وہ جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کو پانا، اس کی معرفت کو حاصل کرنا، اس کی بارگاہ، یہ انسان کا طبعی تقاضا ہے، نہیں کرے گا تو بے چین رہے گا۔ بڑے بڑے علماء، علم، منطق، فلسفہ، جغرافیہ، بدیع، معانی، اصول، تفسیر، لیکن پھر بنا سارا کچھ ہونے کے باوجود کسی درویش کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ وہ جو تڑپ تھی نا کہ وہ ملے، وہ جو لذت ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ لے گئی جگہ جگہ ان لوگوں کو۔ انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے چونکہ وجود میں طلب رکھی ہے، اپنی ذات کی معرفت کی، اپنے شوق کی، تو پھر مالک کو پتا تھا یہ رجوع بھی کریں گے، توجہ بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرمائی۔ میری طرف دیکھیے گا، اللہ نے اپنے بندوں پر آسانی فرمائی اور انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور معرفت کا سب سے بڑا، اہم اور واحد راستہ رب تک جانے کا وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ ہمارے زمانے میں نا کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے خیر کی تو اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے گا اپنی دانش بینش کے حساب سے، بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے، لوگ جب اپنی عقل کے حساب سے اچھا ادیب، اچھا شاعر، اچھا خطیب بن کے اپنے حساب سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو بڑی کمزوریاں رہ جاتی ہیں، کیونکہ باقی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں۔ ایک کی تعلیم کامل ہوتی ہے جو وحی الہی کے ذریعے ہوتی ہے، جو انبیاء فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، رغبت دیتے رہے، اور ان کے دور میں بڑے بڑے اولیاء ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جناب آصف بن برقیہ کو دیکھیں، آپ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس مومن کو دیکھیں جس کا تذکرہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ تو بڑے سارے لوگ ہوئے جنہوں نے معرفت الہی کو پایا، قریب گئے،
یہ سلسلہ حضرت آدم سے جناب عیسیٰ تک چلتا رہا. پھر میرے اللہ تعالیٰ نے نا اس سلسلے کو نقطۂ کمال دیا اور اس کو نقطۂ انتہا پر پہنچا کر اس سلسلے کو ختم فرمایا اور سب سے آخر میں رسول رحمت تشریف لائے. اب مالک نے فرمایا جو میرے تک آنا چاہے گا, جو مجھے پانا چاہے گا, جو میری محبت کا طالب ہوگا, اس کے پاس ایک ہی رستہ ہے. اگر بے چینیوں سے نکلنا چاہتا ہے, با مقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے, الجھے خیالات کو سلجھانا چاہتا ہے, بکھری سوچوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے, اپنی زندگی میں جینا بھی صحیح کر کے چاہتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ لینا چاہتا ہے, اگر انسان پوری طور پر انشراح صدر سے مطمئن وقت گزارنا چاہتا ہے اللہ کی معرفت کو پا کر, تو اس کا فقط ایک رستہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوب ان سے فرما دے اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کریں. میں زیادہ بڑی بات کر رہا ہوں, آپ کی زیادہ توجہ چاہیے. آپ ان سے فرما دے کہ فاتبعونی میری پیروی کرو, ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. تم میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, میرے نقش قدم چلو, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. یہ ہو گیا جی کافی ماشاءاللہ آپ کا ڈرون سے. جی اب اس کو بند کریں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سادے بندے ناکامی کو نہیں ہے نا شہوانال جی. اب چھوڑیں, یہ فوٹو شوٹو بڑی ہو گئی جی, اب تھوڑی اور زیادہ بات ہو جائے اور بات کو مکمل کیا جائے. بند کر دیں جی اس کو, توجہ تقسیم ہو رہی دوستوں. میرے عزیز فرمایا کہ ایک ہی رستہ ہے. میں آپ سے عرض کروں, ادھر دیکھو نوجوانوں, ہم نا کچھ بے چین رہتے ہیں, بکھرے رہتے ہیں. بلکہ اگر میں تھوڑی بات کھول کے کر دوں تو ہم ناراض رہتے. نہ اٹھیں یار, آپ کے پیچھے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, تکلیف میں آئیں گے. ہم نا ناراض رہتے ہیں. آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گے نا, بالخصوص میرے ملک میں تو مسئلہ بن گیا شکوے. حالانکہ اتنی زیادہ آزمائش نہیں جتنے لوگ شکوے کرتے ہیں. دکھ ہے پر وہ غریبوں کے. اچھا, دکھی زیادہ غریب ہیں اور شکوے زیادہ امیر کر رہے ہیں. یہ بھی عجیب پریشانی ہے. تکلیف میں ماڑے ہیں اور تبصرے تگڑے کر رہے ہیں. بھئی آپ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ کس بات کے لیے تبصرے کر رہے ہیں؟ آپ بلا وجہ کمزوریاں ڈھونڈ کے لا رہے ہیں, حالانکہ آپ کا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جس مسئلے میں عام آدمی الجھا ہوا ہے. عام دام برسر مطلب ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نا اپنے کے لیے کوئی روحانی آسودگی کا سامان کریں, معرفت الہی, اللہ کی محبت, اس کی طرف بڑھیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا ادھر سوچتے ہیں, تھوڑا سا ادھر سوچتے ہیں, تھوڑی دنیا داری سیدھی کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی شہرت چاہتے ہیں, تھوڑا فیمس ہونا چاہتے ہیں, تھوڑا سا دینی لوگوں سے بھی تعارف چاہتے ہیں, تھوڑا دنیاوی لوگوں کے پاس بھی بظاہر بیٹھنا چاہتے ہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ الجھاؤ مزید بڑھتا ہے. یاد رکھو, دروازہ رسول دنیا کا وہ واحد دروازہ ہے کہ جب بندہ وہاں سے خیرات لے لیتا ہے پھر کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. حضور کی پیروی کرو گے تو اللہ محبوب بنا, اور یہ آسان رستہ ہے رب تک جانے کا. ختم نبوت کا ایک معنی یہ بھی سمجھ لو کہ سوائے رسول پاک کے اور حضور کی پیروی کے اب قیامت تک کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں جو بندے کو رب کریم تک پہنچائے. یہ واحد رستہ ہے, خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر. اب حضور کی مخالفت کر کے کوئی رستہ پا لے, اللہ تک چلا جائے, سکون حاصل کر لے با مقصد, یہ ہو نہیں سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہمارے ہاں نا بعض لوگ بڑے سیانے ہیں, بلکہ ہم تو رہتے ہی سمجھدار لوگوں کے بیچ ہیں. ہم تقریر صرف اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں مائک ملتا ہے. میرے جیسے لوگ صرف اس وقت تقریر کرتے ہیں جب مائک ملتا ہے, ورنہ جب ہم لوگوں کے بیچ رہتے ہیں تقریریں کرتے نہیں, تقریریں سنتے ہیں. ہر آدمی کے پاس تقریر ہے, تبصرہ ہے, نصیحت ہے, بات ہے, کون کیا کر رہا ہے بڑی معلومات ہے. ہر آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے, وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, لیکن کہنا ضرور چاہتا ہے. بڑی باتیں لوگ کرتے. میں تو بعض لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا اسے پاکستان کے حالات کا پتہ ہے, اسے تو امریکہ کا بھی پتہ ہے.
اس کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ برطانیہ میں حکومت کون بناتا کون گراتا. اتنی لمبی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک تکلیف سے بات کروں, اتنا سیاںا بندہ اگر نماز کے وقت چھپتا نظر آئے, اگر عبادت کا ٹائم آئے تو وہ بہانے کرتا نظر آئے, تو اس کا مطلب ہے اس نے الفاظ کا ہیر پھیر سیکھا ہے, حروف کے بام و در سیکھے ہیں, اس نے علم کی حقیقت کو نہیں پایا, سمجھا نہیں ہے معیار کیا ہے. خدا کے بندے بہت سیانے بنتے ہو, میں اس کی بھی بات سنوں گا, میں اس کی بھی سنوں گا, تھوڑا ادھر بھی جاؤں گا, تھوڑا ادھر, اور دروازہ وہ جاتے ہیں جنہیں گھر میں کوئی کمی رہ جائے, اور میرے رسول پاک نے تو کمی چھوڑی کوئی نہیں. تجھے دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت ہے, لیکن اب والد بڑی محنت کرے اور فریزر کے اندر ہر قسم کی سبزیاں پڑی ہوں, پھل پڑے ہوں, آئس کریم پڑی ہو, فلاں چیز پڑی, لیکن اگر پھر بھی بچہ پڑوسیوں کے بچے سے کوئی چیز مانگے تو باپ تکلیف میں آ کے کہتا یار سارا کچھ تجھے گھر میں دیا ہے, تو ادھر ادھر جا رہا ہے. ہمیں تو ہمارے رسول پاک نے ہر چیز گھر میں عطا فرمائی ہے, اور صحابہ نے نہ صرف حضور کی باتوں کو محفوظ نہیں رکھا, اگر حضور نے بات کرتے وقت کوئی اشارہ کیا ہے تو انہوں نے حضور کے اشارے بھی محفوظ کر کے رکھے. یوں 2 انگلیاں کر کے نبی پاک نے فرمایا تھا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یوں مل کے جنت میں جائیں گے. وہ کیسی عظیم جماعت تھی میرے نبی کے صحابہ کی, جنہوں نے حضور کے لفظ بھی محفوظ کر کے ہمیں سنائے ہیں, اور حضور کا وہ مقدس اشارہ بھی محفوظ کر کے ہمیں سنایا ہے. یوں کر کے بات کی تھی حضور. میرے عزیزوں, ہر چیز ہمارے دین. دنیا میں جو لوگ جن کے فیصلے بڑے ٹھیک رہے اور جن کے عمل کے اثرات بڑے مضبوط رہے, ان لوگوں میں ایک بڑا نام حضرت عمر فاروق کا ہے. یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب الرائے آدمی تھے. اللہ نے ان کے فیصلوں میں, ان کی گفتگو میں برکت رکھی تھی. انہوں نے جس چیز کا قیام فرمایا, جس چیز کا نفاذ فرمایا, اللہ نے اس میں برکت پیدا کر دی, اور حضور نے ان کے علم کی گواہی بھی دی. محبوب فرماتے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں نے دودھ پی کے بچا ہوا دودھ عمر کو دیا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ میرے علم کا فیضان عمر کو عطا فرمائے گا. اتنا بڑا آدمی. آپ کی زیادہ توجہ ہے میری بات پر؟ نوجوان ایک دفعہ پھر غور کریں, مجھے آپ کے پسینے نظر آ رہے ہیں, بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا صاحب الرائے آدمی جو بڑی باریک سوچ رکھتے تھے حضرت عمر, اتنے معاملہ فہم تھے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا, جو انہوں نے کہہ دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں قرآن مجید نازل فرما دیا, اور حضور فرمانے لگے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. اتنی ساری باتوں کے باوجود زیادہ غور کرنا میری بات پر. ایک دن نا حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے, حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تو ہے اگرچہ تبدیلیاں کر دی گئی. جناب عمر جیسا تگڑا آدمی, سمجھدار, معاملہ فہم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا نا, ادھر دیکھو میری طرف, حضور کے چہرہ مبارکہ پر ناراضگی کے آثار آئے. حضرت عمر جلدی سے حاضر بارگاہ ہوئے, حضور کیا ہوا؟ پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کچی باتیں کرتے ہو, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو, اپنے مرکز پر پوری طرح مضبوط نہیں ہوتے, دروازہ محبوب سے پوری طرح خیرات نہیں لیتے. حضرت عمر نے عرض کی حضور آپ ناراض ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. جی تشریف رکھیں, بات سنیں, اللہ آپ کو برکت دے. آپ ناراض ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہے ہو نا؟ حضور فرمانے لگے قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی, اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے دین پر عمل کرتے. تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہے. پتہ ہے چور کب آتا ہے؟
جب چوکیدار سو جاتا ہے اور جب کوئی دروازہ کھلا رہ جاتا ہے، ہمارے بچوں کی ذہنوں کی سطح پر نہ کچھ سوال اٹھتے ہیں اور ہم اس کے جواب میں انہیں ڈانٹ دیتے ہیں، اس سے زیادہ دقت پیدا ہوتی ہے۔ ہم چونکہ بزرگوں کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے لوگ چونکہ ان کا بڑا نام ہوتا ہے تو کوئی سوال کسی انسان کی سطح ذہن پر ابھرتا ہے تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں۔ خدا کے بندے، ختم نبوت کا مسئلہ تو وہ تھا جو بچے کو باپ کو اپنی گود میں بٹھا کے سمجھا دینا چاہیے تھا۔ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا مسئلہ اتنا ضروری تھا کہ باپ کو چاہیے تھا اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے سمجھا دیتا۔ لیکن میں کیا کروں، میری ملت کے جوان کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، سیر کے لیے وقت ہے، آنے جانے کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے تو وقت ہی کوئی نہیں۔ بچوں کے پاس تو بیٹھتے ہی نہیں، ان کے سوالات تو لیتے ہی نہیں، ان کے جوابات تو تراشتے ہی نہیں، انہیں ان چیزوں پر قائل ہی نہیں کرتے جو بیچارے الجھ جاتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس طرح کا انہیں کوئی قائل کرتا ہے وہ ہو جاتے۔ خدا را حضور کی ذات گرامی کے ساتھ اپنی کامل وابستگی۔ میں نے کہا تھا میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوا ہے، سنت شریعت کا مفہوم بھی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف داڑھی پگڑی مسواک سنت ہے۔ میں نے الحمدللہ کبھی بچپن میں کالج کے زمانے میں بھی داڑھی نہیں کٹوائی، مجھے خط بھی نہیں کرانا پڑتا، میں نے شروع سے رکھی ہوئی ہے، اور مجھے اب وہ سن یاد نہیں جب سے میں امامہ باندھ رہا ہوں، اور میں کپڑے بھی آپ دیکھ لیں، اور کوشش ہے یہ اللہ تعالیٰ کو، یہ عظیم سنتیں ہیں، داڑھی پگڑی امامہ عظیم سنت ہے۔ لیکن میرے بھائی صرف داڑھی پگڑی ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ہاں، دیانتداری بھی حضور کی سنت ہے۔ امامہ، داڑھی، پگڑی، میٹھا کھانا، یہ تو لوگوں کو بعد میں پتا چلا ہے۔ حضور کی جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے تعارف ہوا تھا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، اور تو سچی نہ بولے، تو دیانتداری کا مظاہرہ نہ کرے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے، میں بزرگوں کو چھوڑ کے اپنے جیسے طالب علموں کی بات کرتا ہوں، کسی کو روانہ کرتے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تو فرماتے مولانا تم نے ممبر پر بیٹھ کے اعلان کیا ہے کہ کل 2:15 بجے جماعت کھڑی ہوگی جمعے کی، پھر 2:16 کیوں ہوئے؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ تم محتاط بات کرتے، کہتے 2:15 بجے تک آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تم نے وعدہ کیا اور پھر تم اس پر کمزور پڑے، کیوں پڑے؟ یہاں تو میرے بھائی MNA کا امیدوار ہے اور کئی دفعہ وہ نامزد ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور جو آدمی اپنی جیب سے اس کو پیسے جمع کرا کے اس کے پوسٹر بنواتا ہے، جلسہ کرواتا ہے، اور اپنے دل پر اس کی فوٹو سٹیکر لگائے ہوئے MNA کا امیدوار اندر تقریر کر رہا ہے اور اس کا سپورٹر گلی میں گھوم رہا ہو، بھائی جا کے تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے، تقریر سن۔ تو وہ جواب کہہ دیتا ہے، کہتا ہے جھوٹ بول رہے سارے، کیا سنوں، پتا تو ہے۔ تو جب قوم کے بڑوں کا یہ حال ہو کہ وہ کہیں ہم نے تو سیاسی بیان دیا تھا، رات کہیں ہو اور سویرے کہیں ہو، سچ کا مزاج، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی بیوی تڑپ کے کہتی ہے پیسے تھوڑے دیا کر، ایک جوڑے میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ ماں کہتی ہے پتر نہ مجھے تو عمرہ کرانا، پر روز جھوٹے وعدے کیوں کرتا ہے، تیرا اعتماد ختم ہو گیا، سچ بولے اپنی زندگی میں، دیانتداری اختیار کرے۔ اور سنو، جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ گھورنا شروع کر دیا نا کچھ لوگوں نے مجھے، گھورے نہیں یار، جا رہا ہوں بس۔ اور بھائی دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے۔ او بھائی تیرا دل بہت بڑا ہو، دریا کی مانند ہو، اس میں حوصلہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی ساری زندگی تعریفیں سننا؟ ہمت پیدا کر، تنقید سننے کا بھی حوصلہ پیدا کر، تیرے اندر جرت ہو۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، وہ تمہیں سنورنے کا موقع دیتے ہیں، غور کرو کیا کہتے ہیں، زیادہ توجہ کرو۔ کمزور پڑ گئے ہم، باہمت زندگی، دل بڑا رکھے،
اس میں گنجائش رکھیں. ہاں کوئی بد عقیدہ ہے, بد مذہب ہے, وہ بات الگ ہے, لیکن اپنوں کے حق میں تو رحماء بینہم, اپنے اندر وہ خاص حسن پیدا کریں. دیکھیں نا ترمذی شریف پڑھے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے, اے انس, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے, یہ بھی میری سنت ہے. دل صاف رکھنا بھی حضور کی. اور ایک بڑی ادا اور عرض کر کے بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. ہر روز ہم کہتے ہیں حکومت عوام کا خیال نہیں کرتی, اور کرتی بھی نہیں, لیکن سچ بتانا ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. ہمیں نا آہستہ آہستہ خود غرض بنایا گیا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ میرا کیا فائدہ اس میں, تیرا کیا فائدہ. ہر کام اپنا فائدہ دیکھ کے کرو گے. کچھ چیزوں پر تھوڑی سی اپنی طبیعت کے اندر نرمی بھی لائیں, قرار بھی پیدا کریں, تھوڑی توانائی. یہاں ایک قاری صاحب ہے مجمع میں بیٹھے ہوئے, آپ کے علاقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن اب یہاں ہوتے نہیں, دور ہوتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ہمارے شریف قاری صاحب. تو مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ قاری صاحب کا کیا معاملہ ہے, جب بھی آپ سے کوئی بات کرتے ہیں آپ مان جاتے ہیں. میں کہ جتنے تم پہنچنا چاہنے ہیں جدی کوئی گل بھی نہیں, تو کسی اور چکر میں ہے. کچھ بندوں کے مزاجوں میں نفاست ہوتی ہے, اس نفاست کا حسن انسان کو قائل کرتا ہے. جن لوگوں کے اندر کسی قسم کی کسی کے بارے میں کوئی عداوت نہیں ہوتی, سب کو لے کے چلنے کے قائل ہوتے ہیں. اپنی طبیعت میں بوجھ کو اسی کسے تے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی, نالے اٹھ بلے آ چل اوتھے بسیے جتھے بس دے نہیں سارے ہی اندھے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. کوئی ضروری ہے ہر وقت تیرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے؟ ساری زندگی مخدوم بننے کا شوق ضروری ہے؟ کہیں خادم بن کے بھی وقت گزار, کہیں مان بھی جایا کر, کہیں تھوڑا سا اپنے دل کے اندر گنجائش بھی پیدا کر. لیکن خدا جانے کس طرح کا زمانہ آیا ہے. زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا, وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. ساتھ رہ کے بھی لوگ ساتھ نہیں ہوتے, ساتھ بیٹھ کر بھی لوگ ساتھ نہیں ہوتے. گنجائش پیدا کریں اپنی طبیعت. بات کو سمیٹتا ہوں, دوسروں کا احساس. ایک دروازے کے سامنے رات کو ہوم ڈیلیوری والا پیزا لیے کھڑا ہے, برگر شوارما 10,000 روپے کا, اور اسی کے ساتھ اسی امیر آدمی کے ملازم کا کوارٹر ہے. تو اس نے اگلے دن صبح ہی کہا ہے کہ سر جی اگر 8,000 مل جائے تو میرا بل جمع ہو جائے گا, ایڈوانس چاہیے. تو وہ جس کے بچے اسے بغیر پوچھے رات کو کھانا منگوا لیتے ہیں نا, اس سے پوچھتے ہی نہیں, وہ اپنے ملازم کو تربیت دے رہا ہے کہ اپنے خرچے کم کر. چلو وہ تو ہم کو کہے کافر, اللہ کی مرضی ہے. او خدا کے بندو, تو اپنا ماحول دیکھ اور تو دوسرے کے بارے میں بھی تو احساس پیدا کر. زندگی میں ایک دفعہ وہاں بیٹھ کر سوچیں, جہاں بیٹھ کر دوسرے لوگ. میں آج سخت مجبور تھا یہاں پہنچنے میں, میں کراچی سے بائی کار سفر کر کے آیا ہوں آپ کے جلسے کے لیے. میرے 2-3 دفعہ مسائل اس طرح کے ہوئے, کل سے لے کر آنے جانے میں کچھ ایسی رکاوٹ تھی کہ میں کہنا چاہتا تھا کہ اس میں تبدیلی کر لی جائے. میں کسی وجہ سے بھی اگر رہ جاتا تو میں تو ادھر ہی تھا نا. تو میزبانوں کو بڑے ہی سوال کرتے آپ لوگ, بڑے ہی جواب دینے پڑتے. تو میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ وہاں کھڑا ہو کے بھی سوچوں یہاں دوسرے لوگ کھڑے ہیں, وہاں بھی تھوڑی دیر کھڑا رہوں, غور تو کروں کہ معاملہ میرے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تھوڑی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آپ اس پر غور کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میری طرف دیکھنا جی, ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ جب مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب آپ ناراض ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان, میں اور آپ سے ناراض, تو ذرا دیکھنا حضور کا احساس کرنے کا طریقہ. حضور فرمانے لگے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہو, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج اس کے دل میں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی. حضور آپ لفظوں اور جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں کسی کی کیفیت. یہاں تو پورا احتجاج کیا جائے تو پھر بھی لوگ بات نہیں سنتے. بیچارے گھر والے احتجاج پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی وہ کہتے میں مصروف آدمی ہوں, میرے ساتھ بات کر رہی ہے تو نکل.
سیدہ فرماتی ہیں حضور کی بات میری روح کو پرواز کرا گئی، یا رسول اللہ یہاں تک احساس ہے؟ پھر سیدہ عائشہ نے لفظ کہے، فرمانے لگی مجھے رب محمد کی قسم ہو یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میں زبان سے بات کرتا ہوں۔ سنیں میرے دوست، ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ اللہ کی محبت اور معرفت کے سوالی بنو، اور پھر اس کا واحد ذریعہ نبی پاک کی ذات ہے۔ کسی اور رستے سے آؤ گے تو راہ ملے گی، اور حضور کی راہ کیا ہے؟ فقط امامہ، داڑھی، مسواک، ان چیزوں میں سنت کو، یہ بھی عظیم سنت ہے، لیکن فقط انہی کے اندر آؤ گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ دل کو بھی صاف کرنا ہے، زبان کو بھی سچا کرنا ہے، رزق کو بھی دیانتداری والا کرنا ہے، اور دوسروں کا احساس بھی پیدا کرنا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو کہا ہے اللہ قبول فرمائے، اور گفتگو کے دوران جہاں بھول گیا ہوں اللہ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔